السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، حدیث شریف سننے سے پہلے ایک بار شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ۔ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ٹھنڈے وقت کی دونوں نمازیں یعنی فجر و عشاء پڑھتا رہا تو وہ جنت میں جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم رب كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس آسمان سے فرشتے رات دن آتے رہتے ہیں جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں اور انہیں برگاہ الوہیت میں پہنچاتے ہیں، اور فجر و عصر کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں، اور جو فرشتے تمہارے پاس رہتے ہیں وہ جس وقت آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالی بندوں کے احوال جاننے کے باوجود ان سے بندوں کے احوال و اعمال پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تشریح: ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے اعمال کو لکھنے اور انہیں اللہ تعالی تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی دو جماعتیں بندوں کے ہمراہ رہتی ہیں۔ ایک جماعت تو دن کے اعمال لکھتی ہے اور پھر عصر کے بعد واپس جا کر برگاہ الوہیت میں اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے۔ دوسری جماعت رات کے اعمال لکھتی ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد واپس جاتی ہے اور اللہ تعالی کو بندوں کے رات کے اعمال کی رپورٹ دیتی ہے۔ چنانچہ دن اور رات میں دو وقت ایسے ہوتے ہیں جبکہ یہ دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ تو فجر کے وقت جبکہ رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں اور دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ ان دونوں جماعتوں کا اجتماع عصر کے وقت ہوتا ہے جبکہ دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس جاتے ہیں اور رات کے فرشتے اپنے کام پر حاضر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور اس کا علم زمین و آسمان کی ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔ وہ زمین و آسمان کے رہنے والوں کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، مگر جب فرشتے بندوں کے اعمال کی رپورٹ لے کر اس کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ جب تم اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو بتاؤ کہ اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اور اس کا یہ پوچھنا نعوذ باللہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس سوال سے اس کا مقصد فرشتوں کے سامنے اپنی بندوں کی فضیلت و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجنا چاہا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں نے اللہ تعالی سے کہا تھا کہ پروردگار، کہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد اور خونریزی اور غارگیری کا بازار سرگرم کرے گی۔ اور پھر انہوں نے اپنی برتری و بڑائی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیری عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں اور ہم ہی تیری عبادت و پرستش کر بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ان سے یہ سوال کر کے ان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو، جس مخلوق کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ دنیا میں سوائے فتنہ و فساد پلانے کے اور کوئی کام نہیں کرے گی، اب تم خود دیکھ آئے ہو کہ وہ میری عبادت اور میری پرستش کس پابندی اور کس ذوق و شوق سے کرتی ہیں۔ بہرحال اس حدیث کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو رغبت دلا رہے ہیں کہ ان دونوں اوقات میں ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے رہو تاکہ وہ فرشتے خدا کے سامنے تمہارے اچھے اور بہتر اعمال ہی پیش کرتے رہے اور خداوند قدوس
تمہاری فضیلت و بڑائی اسی طرح فرشتوں کے سامنے ظاہر کرتا رہے۔